बलोच नस्ल कुशी बंद करो, तुम मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। तुर्बत में एक वाकया होता है जिसमें जबरी गुमशुदगी, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें एचआरसीपी की जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 2020 एंड 2021 के फिगर ये बताता है कि तकरीबन 12 से 15 हजार केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग, जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है, यानी कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया, या जो इस वक्त लापता हैं, उनके लोग मुसलसल सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं। और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। वो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। ये हो क्या रहा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बलोच यकजहती मार्च है वो अब इस्लामाबाद जब पहुंच गया तो उनको प्रेस क्लब की तरफ जाने की जो है वो इजाजत नहीं मिली और उनको कहा गया कि वो चुंगी 26 पर जो है ना वो वहां पर जब रोका गया तो उन्होंने वहां पे धरना दे दिया। अच्छा, अब ये वाकया जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्बत में जो है एक मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला, जिसमें एक नौजवान की जब हलाकत हुई तो उस वाकये की जो जुडिशियल इंक्वायरी है और जो डिसअपियर वहां के लोग हैं उनको रिकवर करवाने के लिए जो है एक मार्च शुरू हुआ कि हमारे लोगों को, हमारे आदमियों को, भाइयों को, बेटों को, शौहरों को जो है छोड़ा जाए, वो कहाँ हैं। और फिर इस तरीके से जब वो लापता होते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में, ना जाली नकली पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। तो ये जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। अब इसमें उनकी जो बातचीत है वो जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे शुरू होती है और जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो उनको कहती है कि उनको चुंगी नंबर 26 पर जो वहाँ का एक एरिया वहाँ पर रोक लेते हैं। अच्छा, अब उनका ये कहना था कि जो F9 पार्क है वहां पर ठहरे। कहा यह जा रहा है कि F9 पार्क, वहां पर जो है उनकी जो डेलीगेशन है उसकी उनकी मुलाकातें होती हैं, उनको जब रोका जाता है और उसके बाद फिर वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है ना वो कहते हैं कि धरना देंगे वो। और फिर उसके बाद जो है वो हालात यहाँ तक पहुंचते हैं कि इस वक्त वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जब वो पहुंची, खवातीन, बच्चे, बूढ़ी औरतें अपने मर्दों को के लिए, तो उनको वहां पर उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। मैं आपको एक इस वक्त बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं और एक महरंग बलोच हैं जो कि इस सिलसिले में अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए जो खवातीन कर रही हैं उनको लेकर वो जो निकली हैं और उन्होंने जो है वो इस हवाले से बहुत सारी ट्वीट्स भी की हैं। तुम मारोगे हम निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे हम निकलेंगे, और वो निकलेंगे। जो बलोच की एक डिटर्मिनेशन है ना वो हम देख रहे हैं। लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं, जो उनकी खवातीन, जो उनकी औरतें हैं, उनका ये जो एक कंसिस्टेंट जो स्ट्रगल है वो चल रही है, वो इसमें पीछे नहीं हट रहे और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इंतजामिया क्या चाहती है, मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में उनके साथ क्या क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने देखा कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा बहुत कुछ किया गया, लेकिन इस वक्त जो है ये कहा गया है कि वहां पर इस्लामाबाद की जो है वहां पर सख्त सर्दी, आप जानते हैं कि इस वक्त कितनी सख्त सर्दी के ये मौसम है। तो बलूचिस्तान से आए एहतजाजी जो लोग थे
ان کی جو گاڑیوں کو جو ہے اس طریقے سے روکا گیا کہ ان کی چابیاں بھی غائب کر دی گئی. میں دیکھ رہی تھی اعزاز سید یہ بھی لکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے خواتین بوڑھے بچے جو ہیں انہوں نے پہلے جو وہیں پر سڑکوں پر جو ہے وہ رات گزاری ہے, اور اس کے بعد جب ان کی جو بات چیت ہوئی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, اور اس کے بعد پھر جو فاشزم ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے, اور ریاست کا یہ فاشزم ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور یہ مسلسل چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ریاستی تشدد, اور اس کے نتیجے میں کس طریقے سے لوگوں پر لاٹھی چارج ہوتا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کی جاتی ہے, آنسو گیس چلائی جاتی ہے, اور ان کو اس کے بعد بلوچستان کی عورتوں اور بچوں کو آپ پکڑ کے سخت سردی کی راتوں میں جیلوں میں ڈال دیں گے, حوالات میں بند کریں گے, ان پہ لاٹھیاں برسائیں گے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سے عقل مند لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے. ہم نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا, ہم نے مشرقی پاکستان سے بھی سبق نہیں سیکھا, ہم نے بات چیت اس وقت بھی نہیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم جب بھی بات کرتے ہیں, دیکھیے صرف یہی نہیں بات, کتنے سانحات ہو چکے, ایک سانحے کی بات تھوڑی ہے, کتنے سانحات ہو گئے, لیکن اس وقت بھی ہم اس بات پر اڑے رہے کہ بھائی ان کو تو طاقت سے ہم کریں گے, طاقت سے ان کو بتائیں گے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیں کون. اور اس میں جو ہے بہت سارے نام, اس میں سیاستدان سے لے کر جرنیل تک کون کون ہے جو شامل نہیں ہے. تو اس میں دیکھیے کہ اس وقت ان کے مطالبات کیا صحیح نہیں تھے, جو باتیں وہ کہی جا رہی تھیں بنگالیوں کی جانب سے, کیا وہ درست نہیں تھی؟ وہ درست تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اس وقت جو کچھ ہوا وہ نہیں مانا گیا نا. راستہ کون سا اختیار کیا گیا؟ تشدد کا, طاقت کا. اور ابھی بھی بلوچستان سب جانتے ہیں کہ وہاں کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس وقت جب آپ طاقت کا ہی راستہ اپناتے ہیں اور ان کے پر تشدد کریں گے, تو آپ کے خیال میں کیا آپ کو رزلٹ, کیا آپ کو نتیجہ مختلف ملے گا؟ کیا آپ سمجھتے, یا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو یہ آرڈر کرتے ہیں, جن کے آرڈرز پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ جو آرڈرز کو آگے چلاتے ہیں اور اس کے پر عمل کرتے ہیں وہ تو پولیس ہوتی ہے. اسلام آباد کی پولیس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, لیکن آخر کسی نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کو اس طریقے سے روکا جائے. اسلام آباد پولیس نے خود سے ہی یہ راستہ اپنایا, ایسا نہیں ہے. تو اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہے, میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورتیں اور بچے کون سا پروٹیسٹ کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیے. وہ اگر وہاں پر آ گئے, وہ جو کہہ رہے تھے اگر ان کے مطالبات مان لیے جاتے, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد میں کسی منسٹر کو, کسی جو ہے وہاں کی ریاستی اتھارٹی کو وہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے تھا, ان کو ویلکم کرتے اور ان کا استقبال کرتے, ان کو بتاتے کہ آپ آرام سے بیٹھیے, اور پھر ان کے ساتھ ڈسکس کرتے, میٹنگ کرتے, اور پھر یہ اس معاملے کا حل نکالتے. آپ نے کیا کیا کہ ان کے پر تشدد کا راستہ اپنایا, جو کہ ایک ایسا راستہ ہے جس نے پہلے ہی آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کے بعد اس کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی اور کیا کچھ ہو چکا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم جو ہیں یہ اپنے لوگوں پر, یہ آپ ہی کے لوگ ہیں, بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے تو کیا وہ آپ کے اپنے رہیں گے؟ جب وہ آپ کے اپنے نہیں رہیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. پھر جب دیکھیں اس طرح کے جب وہ بم باندھ کے آ جاتے ہیں, جب خود کش بمبار بن جاتے ہیں, اور جب ایسے گروپس بنتے ہیں جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بم باندھ بن کے آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون ہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کو جو ہے بہلایا پھسلایا جا رہا ہے, ان کو سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے وہ سب بھی ہوتا ہوگا, لیکن جب کوئی یونیورسٹی سے گریجویٹ یا ماسٹرز کی لڑکی لڑکا, یہ ایسے لوگ ایسے گروپس میں شامل ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بہت سی محرومیاں ہوتی ہیں, اور یہ محروم لوگوں کو جن کے لوگ پہلے اٹھائے جاتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. تو اس وقت اسلام آباد میں جو ہے یہ چل رہا ہے, اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یہ, اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے اوپر جو ریاست ہے اس کو بھی اور جو حکومت ہے اس کو بھی فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے, اور اس کا جو ہے ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, ان کو بیٹھ کے ان سے پوچھنا چاہیے کیا آپ کے پوچھنا کیا, یعنی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا پوچھیں گے, وہ تو وہی کہیں گے جو کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے, میں نے جیسا کہا کہ کتنی بڑی تعداد اس کی ہو چکی ہے, تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا؟ اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جو ہے یہ تو دوسرے ملک سے آ کر لوگ جو ہے یہ یہاں پہ یہ کچھ کروا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے یہ تو علیحدگی پسندیں تحریکیں ہیں, یہ ہیں, اس میں کوئی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو محروم ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو
جن بوڑھی عورتوں اور بچوں پر آپ نے تشدد کیا ہے اور جن کے ساتھ یہ سلوک کیا اسلام آباد پولیس نے، آپ کے خیال میں وہ کبھی اس کو بھولیں گے؟ تو ان کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، کیا وہ اس کو بھول جائیں گے، یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کبھی بھی چپ نہیں ہوں گے، ان کا تم مارو گے ہم نکلیں گے۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔